الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بآواز بلند پوری عقیدت و محبت کے ساتھ پیچھے تک تمامی حضرات درود پاک پڑھ دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ انسان ثواب کی محفل ہے. دعائیہ محفل، دعائیہ پروگرام ہے. یہ محفل ہم سب کے لیے عبرت ہے اور یہ محفل ہم سب کو خبر دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اے لوگو، تمہیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. اور جس طریقے سے کسی کے انتقال پر ملال کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے، تو تمہارے انتقال کے بعد بھی ایسے ہی محفل سجائے جائے. آئیے اس موضوع کے تحت، یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ ابدی ہے. 2-4 شعر پیش خدمت ہے. گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. جب آپ پورے دلجوئی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی دل لگی کے ساتھ پڑھیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت کو بڑھانے سے کیا فائدہ. آواز آنی چاہیے بھائی. دنیا سے دل ہٹ کر کے آخرت کی طرف چلا جانا چاہیے. مقصد یہی ہے. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت کو بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو،
عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ. ظلم پر ظلم خلقتوں پہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. شعر دیکھیے گا بزرگوں کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا. دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے کہ یہی جنت بنا دیا انہوں نے. کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی. مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا رہا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا رہا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اور بزرگوں ہم سب کے پاس تو آج اتنا بھی مال نہیں ہوتا جس کی چابی جیب میں آ سکے. کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ اللہ نے اتنا دیا تھا کہ ان کے خزانے کی چابی 40 ہاتھیوں کے اوپر جایا کرتی، مگر اللہ کے پیغمبر سے ٹکرایا، اپنے وقت کے موجودہ پیغمبر کی بات کو نہ مانا، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ کیا. مالداری میں قارون مشہور تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. مالداری میں قارون مشہور تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا، جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا، ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اور یہ شعر تکبر. ایک بادشاہ یوں گزرا نمرود، یوں کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اور پھر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگا اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. قابل ذکر قصہ ہے نمرود
کا معبود کا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ آخری شعر ہے، یہ شعر خاص طور سے ہمارے لیے، اور اگر عام مانے تو ہم سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، کہنے سے زیادہ کہنے والے کو اور سننے سے زیادہ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی شہرت پہ محسن یوں تو مچل، ایک دن آد پہنچے گی تجھ کو اجل، اجل کے معنی موت۔ اپنی شہرت پہ محسن یوں تو مچل، ایک دن آد پہنچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آخری عشرے میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے متعلق دو چار شعر سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 1 سال کے بعد آئے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شعر دیکھیے گا، بہارے ہر سو حضور آ گئے ہیں، ایسے سنیے گا تو پڑھ پائیں گے۔ دیکھیے ان سے کیا چھین لیا گڑبڑی کی وجہ سے، آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیے۔ بہارے ہر سو حضور آ گئے ہیں، بہارے ہر سو حضور آ گئے ہیں، بہارے ہر سو حضور آ گئے ہیں، جہاں میں خوشبو حضور آ گئے ہیں، جہاں میں خوشبو حضور آ گئے ہیں۔ اور پورے فخر کے ساتھ کہ ابو جہل سن لو تیرا ابو کسی پر، ابو جہل سن لو تیرا ابو کسی پر، ابو جہل سن لو تیرا ابو کسی پر، چلے گا نہ جادو حضور آ گئے ہیں، چلے گا نہ جادو حضور آ گئے ہیں۔ اور معراج کو ذہن میں رکھے، کہا حور و غلما سے روح الامین، کہا حور و غلما سے روح الامین، کہا حور و غلما سے روح الامین، رکھو دل پہ قابو حضور آ گئے ہیں، رکھو دل پہ قابو حضور آ گئے ہیں، بہارے ہر سو حضور آ گئے ہیں، جہاں میں خوشبو حضور آ گئے ہیں،
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے محترم بزرگوں دوستو، جناب حضرت مولانا صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ عقل مندارہ اشارہ کافی است. بہت زیادہ تقریریں سنی جائے، دین کی باتیں سنی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ پکڑ کا ذریعہ بنے. مگر سنی جائے اس نیت سے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ محفل بھی کامیاب ہو جائے گی اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہم لوگ اس نیت سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. ایک ماں کے انتقال قربلال کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی. حقیقت تو یہ ہے کہ ماں اور باپ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ایک دو جگہ پر نہیں، نہ جانے کتنی جگہوں پر ماں باپ کے مقام اور اس کی شان کو بیان فرمایا. 15واں سپارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے بندو، جب تم میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. حج کرنے جائیں گے، لاکھوں کا خرچہ آئے گا. حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابی پوچھ لی یا رسول اللہ اگر کسی نے 2 مرتبہ دیکھا؟ فرمایا 2 حج مقبول کا ثواب. یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو 3 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، 3 حج مقبول کا ثواب. یا رسول اللہ 100 مرتبہ دیکھا؟ ہم سب کے نبی فرماتے اگر ایک دن میں اپنے ماں باپ کو کوئی بندہ محبت کی نگاہ سے 100 مرتبہ دیکھتا ہے، مالک کائنات کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہر دن اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا اونچا مقام، اتنی اونچی شان. اب تو فرماتے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. میرے بندو، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھے ہو گئے اور دونوں موجود ہیں یا دونوں میں سے ایک موجود ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو. یہ اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کا مطلب یہ ہے جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ جو قوہ ہے حافظہ وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. بولنے کا کیا تو بولیں گے کیا. جس طریقے سے بچپن میں ایک بچہ پیشاب اور پاخانے کا شعور نہیں رکھتا، اسی طریقے سے وقت جاتے 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 ایک موقع ایسا بھی آ جاتا ہے اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے انسان کہ پیشاب اور پاخانے کے اوپر کنٹرول نہیں رہ پاتا ہے. جس طریقے سے ایک معصوم بچہ ماں کے گود میں کھیلتا رہتا ہے، گھر کے آنگن میں کھیلتا رہتا ہے،
اور منہ سے لار ٹپکتا رہتا ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے بھی لار گرنے لگتا ہے، بلغم پھینکنا کہیں اور چاہتا ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ استنجا کے لیے جانا چاہتے ہیں مگر وہ ضرورت کپڑے میں ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کا خیال فرمایا اور اس عمر کے بارے میں بتایا، اے لوگو اگر پیشاب خطا کر جائے، پاخانہ خطا کر جائے، بلغم خطا کر جائے، ماں باپ کا ہوش و حواس جاتا رہے تو فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا۔ اس اف کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے اگلدان لا کر کے رکھ دیا اور یوں کہا دیا، ابا جی چارپائی کے نیچے اگلدان رکھا ہوا ہے، جب رات میں آپ کو بلغم آئے، پھونک آئے تو ابا دیوار پہ نہ پھینکے، آپ ادھر ادھر نہ پھینکے، میں آپ کے لیے لا کر کے رکھ دیا ہوں، آپ اسی میں ڈال دیجئے۔ بیٹا کا ارادہ نیک ہے، ابا کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں وہ، اور ابا کا بھی ارادہ نیک ہے، ابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگلدان میں ڈالوں گا، مگر بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، ذوق ہے، بلغم پھونکنا چاہتے تھے اگلدان میں مگر کمزوری کے بنیاد پر دیوار پہ چلا گیا۔ جب صبح بیٹا آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ بلغم دیوار کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو بیٹا باپ کو ڈانٹا نہیں، اف دیکھے گا اف، بیٹا باپ کو ڈانٹا نہیں، بیٹا باپ کو پھٹکارا نہیں، اونچی آواز سے نہیں بولا ابا ایسا کیوں کر دیا، ابا کو بھی نہیں بولا کہ ابا آپ نے ایسا کیوں کر دیا، بس ایک دل میں بات آئی اور زبان سے جاؤ اوف ابا جی، اوف ابا جی، اللہ پاک کی قسم قربان جائیے بزرگوں ماں باپ کے اوپر کہ اللہ فرماتے فلا تقل لہما اوف، میرے بندو اس ماحول میں، اس حالت میں تمہیں اپنے ماں باپ کو اوف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ دنیا کی کوئی طاقت ماں کی محبت سے بڑی نہیں، سب لوگ بے وفائی کر سکتے ہیں مگر ماں کبھی بے وفائی نہیں کرتی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی، اگر ماں اپنے دل سے کبھی کسی اولاد کو بد دعا دے دے تو ماں کی بد دعا میں وہ تاثیر، وہ طاقت ہے کہ بیٹا اسی وقت جل کر کے خاک سفر ہو جائے۔ اور یاد رکھیے ماں ایک عظیم نعمت ہے، باپ ایک نعمت ہے۔ اس دنیا میں انسان نماز اگر نہیں پڑھتا اس کا فیصلہ اللہ کے سامنے ہوگا، روزہ نہیں رکھتا فیصلہ اللہ کے سامنے ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیتا فیصلہ اللہ کے سامنے ہوگا، حج نہیں کرتا فیصلہ اللہ کے سامنے ہوگا، مگر ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کو پریشان کرنا، برا بھلا کہنا اور اس کی بے عزتی کرنا، اللہ فرماتے اللہ کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب کوئی انسان اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، عرش کا پایا ہلنے لگتا ہے، پھر ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کا ستانے کا گناہ وہ ہے، ماں باپ کے ستانے کی سزا وہ ہے کہ آخرت کا انتظار اللہ نہیں کرتے، اپنے پاس آنے کا انتظار نہیں کرتے، قبر کا انتظار نہیں کرتے، حشر کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، تکلیف دیا، ستایا، پریشان کیا، ہم سب کے نبی فرماتے کہ اللہ ماں باپ کے ستانے کی سزا اس دنیا میں ہی دے دیتے، اور ماں باپ کے ستانے کی سب سے بڑی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے رزق سے روزی تنگ کر دی جاتی ہے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ
آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری دے دے کے مجھ کو سلاتی تھی تو، اب پیار سے صبح مجھ کو جگاتی تھی تو، لوری دے دے کے مجھ کو سلاتی تھی تو، پیار سے صبح مجھ کو جگاتی تھی تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی، آپ کی شان اور آپ کا مقام، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی دیدار کریں، اور پوری عقیدت و محبت کے ساتھ چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، تاج و تخت ایک طرف، حکومت ایک طرف، بادشاہی ایک طرف، عیش و عشرت ایک طرف، اور ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیکنڈ کی دیدار ایک طرف۔ تو ہم سب کے نبی کی جو ایک سیکنڈ کی دیدار ہے وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے آگے بڑھ کر کے، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ ہم زمانہ ہے، ہم زمانہ کا مطلب کہ ہم سب کے نبی کے زمانے میں موجود ہیں، اور حضرت اویس قرنی دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں، ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے نبی سے جا کر کے ملاقات کرو، دیدار کرو، بیٹھوں، مگر گھر میں بوڑھی ماں ہے، کمزور ہے، ضعیفہ ہے۔ ایک مرتبہ موقع نکال کر کے آپ تشریف لے گئے، جب مدینہ پہنچے تو اللہ کی مرضی دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے گئے۔ حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ لوگوں میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بتائیں آپ کہاں گئے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ابھی سفر پر تشریف لے گئے ہیں، آپ 2-4 دن تشریف رکھیں، آقا تشریف لے آئیں گے، تمہیں ملاقات کر لیں۔ اگر آج کا زمانہ ہوتا تو ہم لوگ فتویٰ لگا دیتے کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ عاشق رسول نہیں ہے تو نبی سے محبت نہیں ہے، کچھ بھی کہا کرتے تھے، مگر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے لوگوں یقیناً میں اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر اے لوگوں میرے گھر میں میری ماں کمزور ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، کوئی وضو کروانے والا نہیں، کھانا کھلانے والا نہیں، پانی پلانے والا نہیں، نماز پڑھوانے والا نہیں۔ اے لوگوں جب ہمارے نبی آ جائے تو آپ انہیں سلام کہہ دینا، میں اپنی ماں کی خدمت کے واسطے جاتا ہوں، میں اپنی ماں کی خدمت کے واسطے جاتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی کو نہ تو ہم سب کے نبی نے دیکھا اور نہ تو حضرت اویس قرنی نے ہم سب کے نبی کو دیکھا۔ اب تشریف لے آئے، 4-5 دن کے بعد جب ہمارے نبی تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، عرض سے ایک شخص آئے تھے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، آپ کی دیدار کرنا چاہتے تھے، نام ان کا اویس ہے، انہوں نے کہا میری ماں بیمار ہے، کمزور ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، کھانا کھلانے والا کوئی نہیں، نماز پڑھوانے والا کوئی نہیں، میں جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ تشریف لے گئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے لوگوں ابھی اسی وقت عمر فاروق کو بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق کو بلایا گیا، ہم سب کے نبی نے اپنی پگڑی اتار کر کے دی، اپنا کرتا اتار کر کے دیا اور فرمایا اے لوگوں وہ ایک سچا عاشق رسول ہے، سچا عاشق قرآن ہے، اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، قرآن میں ماں کی خدمت کا ذکر آیا ہے، لہذا اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور فرمان کے مطابق اپنی ماں کی خدمت کرنے کے واسطے وہ تشریف لے گئے ہیں۔ اے عمر جاؤ اویس قرنی کو تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد میری پگڑی پیش کرو، میرا کرتا پیش کرو، اور پگڑی اور کرتا پیش کرنے کے بعد اس ماں کے خدمت گزار کو کہنا کہ میری امت کے بارے میں دعا
کر دے۔ اللہ پاک کی قسم، ماں کی خدمت کرنے والا اویس قرنی اگر میری امت کے حق میں دعا کر دیں گے تو میری امت کے کروڑوں انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماں باپ کی قدر کرے۔ جن کی ماں ہے، جن کے باپ ہیں، حیات یعنی زندہ ہے، ان کی قدر کرے، ان کی خدمت کرے۔ خدمت کا مطلب کیا ہے؟ خدمت کا مطلب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سے صاف سمجھ میں آتی بات۔ ہم سب کے نبی فرماتے ہیں کاش، دیکھیے، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں فرض نماز نہیں، تو سنت نماز نہیں، نفل نماز نہیں، اشراق اور چاشتے کی نماز نہیں، بلکہ فرض نماز، فرض نماز، اور فرض وہ تنہا نماز نہیں، جماعت کے ساتھ، فرمانے والے ہم سب کے نبی، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھا رہا ہوگا اور میری ماں آواز دیتی محمد محمد، تو میں نماز کی نیت توڑ کر کے ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا، ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا اور یوں کہتا اماں جی بتائیں کیا بات ہے، پہلے آپ کا کام کروں گا، پہلے آپ کی خدمت کروں گا، بعد میں نماز پڑھوں گا۔ وجہ کیا ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ نماز میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے تو قریب 1 گھنٹہ اس میں موقع رہتا ہے، تھوڑا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ مغرب میں 20 سے 25 منٹ وقت ہوتا ہے، آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ عشاء میں 4، 5، 6 گھنٹہ وقت ہوتا ہے، آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ فجر میں آدھا گھنٹہ وقت ہوتا ہے، آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ تو ماں جی نماز میں وقت ہے، آگے پیچھے کر لوں گا، مگر عین وقت پر پتہ نہیں ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اسی لیے ماں پہلے آپ کی خدمت کروں گا، بعد میں نماز ادا کروں گا۔ تو ہم سب کے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جتنا چاہو ماں کی خدمت کر لو۔ ایک شخص ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے 40 حج کروائے، اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر 40 حج کروایا، اور جب 40واں حج ہوا تو کعبہ کے سامنے اپنا سر اوپر کو اٹھایا، ہاتھ بلند کیا اور فرمایا یا اللہ میں ہر سال اپنی ماں کو حج کے لیے لاتا ہوں، یہ میری ماں کمزور ہے، ضعیفہ ہے، اپنے کاندھے پہ بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرواتا ہوں، یا اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، یا اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے اے سائل، اے پوچھنے والے، اے ماں کا غلام، ماں کی خدمت کرنے والے، تو یہ سوال کرتا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے تمہاری پیدائش کے وقت میں جو ماں کو درد ہوا تھا، جو تکلیف ہوئی تھی، اور جس درد کو انہوں نے برداشت کیا ہے، اس درد میں سے 100 میں سے ایک حصہ بھی ابھی تک تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ ماں کے ممتا کو کون تلاش کر سکتا ہے؟ جو اپنے جسم کا داڑھی کھوٹ 2.5 سال تک اپنے بچوں کو پلائے، بچے کا بوجھ برداشت کرے، خود گیلے بستر پر سوئے اور اپنے بچے کو سوکھے بستر پر سلائے، خود باسی کھانا کھائے، اپنی اولاد کو تازہ کھانا کھلائے،
یہ ممتا اور محبت کون دے سکتا ہے؟ ماں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، ماں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنے والا، ماں سے محبت کرنے والا آج تک کنگال نہیں ہوا، بے عزت نہیں ہوا، رسوا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جس کو اللہ بلند کر دے اور جس کی کامیابی کو اللہ بتائے، اس کو ناکام کون کر سکتے ہیں؟ اس کو ناکام کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے۔ ایک جگہ پر میں تقریر کر رہا تھا تو ماں کے اوپر بات چلی جا رہی تھی، ایک صاحب ٹوک دیے، مولانا صاحب، باپ، ظاہر سی بات ہے ایک باپ کے دل میں تکلیف ہوگی نا، ایک طرفہ ون سائیڈڈ جب بھاگے گا آدمی۔ مولانا صاحب باپ، اللہ کی مرضی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بات ذہن میں آ گئی۔ میں نے کہا بھائی، ہم سب کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں سے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی خدمت کریں گے، باپ کو ناراض کر دیں گے، جنت ملے گی مگر دروازہ بند رہے گا، داخل کیسے ہوں گے؟ آگے آقا فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، حدیث، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ کمال ہے نا؟ اللہ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے نا کہ میرے بندو، جب تم اپنے اس باپ کو خوش نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی محنت کی گاڑی کمائی تجھے کھلایا، پسینہ بہا بہا کر کے تیرے لیے انتظام کیا، بچپنے میں تجھے بخار لگتا تھا باپ پہ قرار ہو جاتا تھا، تجھے بھوک لگتی تھی باپ بے چین ہو جاتا تھا، تجھے گھومنے کو جی چاہتا تھا باپ کاندھے پہ بٹھا کر کے گلیوں میں گھماتا تھا، اپنی انگلی پکڑوا کر کے مسجد میں لے جاتا تھا، پیار سے تجھے کلمہ سکھاتا تھا۔ میرے بندو، ارے میں تو پوشیدہ ہوں، غائب میں ہوں، تیرا باپ تو تیرے سامنے ہے جو ہر مشکل میں تیرا ساتھ دیا، اور تو اس کے پسینے سے پل کر کے پڑھ کر کے جوان ہو رہا ہے اور جوان ہو گیا۔ میرے بندو، جب تو اسے خوش نہیں کر سکتا تو مجھے کیسے خوش کر پائے گا؟ جب تو اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا مجھے کیسے پہچانے گا؟ ایک جگہ پر ایک بیٹا مزدوری کر رہا تھا، باپ کی محبت دیکھیے، یہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی جھنجلا کر کے، کبھی چلا کر کے بیٹے کو ڈانٹتا ہے تو بیٹے کے دل میں تکلیف آ جاتی ہے کہ میرا باپ کیوں ڈانٹ دیا۔ ارے میرے بھائی نہیں، وہ بھی باپ کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، اور اگر وہ چلا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں تو یہ عمر کا تقاضا ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ ایک نوجوان چھپر چھاڑ رہا تھا، چھپر چھاڑ رہا، وہ گرمی کا موسم، تپتی دھوپ، باپ بیچارہ لاٹھی لے کر کے چشمہ لگا کر کے نکلا تو دیکھا چھپر چھاڑ رہا ہے دھوپ میں، آگے چلا گیا، کہنے لگا بیٹا اتر جا، بیٹا اتر جا بیٹا، ارے 1-2 گھنٹہ کے بعد چھاڑ لیجیے، 2-3 گھنٹے کے بعد کام کر لیجیے، جب تو باہر ڈھل جائے گی تب۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ وہ باپ نے بولے بیٹا اتر جا، وہ جو بیٹا تھا وہ تو گرمی میں کام کر رہا ہے، وہ اوپر ہی سے چلایا، بالکل جھنجلایا، جائے یہاں سے، اپنی زبان میں جو کچھ بھی کہا جائے یہاں سے۔ وہ باپ بیچارہ ڈر کے مارا لاٹھی لے کر کے اپنے گھر چلا گیا، پھر دیکھا تھوڑی دیر میں نہیں آیا، پھر باپ چلا گیا، بیٹا اتر گیا بیٹا، پھر بیٹا چلایا وہاں پر، پھر باپ چلا گیا۔ اب باپ کو ایک تدبیر سوجھی،
جو چھپر چھاڑ رہا تھا 2 سال کا بیٹا تھا اس کا، اور وہ تھا گھر ہی۔ وہ جو بڑے میاں تھے نا، وہ اپر گودیا میں کر کے اور اپنا پوتا کو، یعنی اس کا بیٹا کو، اپنا پوتا کو اٹھا کر کے گود میں کر کے لا کر کے دھوپ میں کھڑا ہو گیا۔ باپ بیٹا پوتا تینوں، دادا یہاں پوتا کو لے کر کے کھڑے ہیں اور بیٹا چھپر۔ اب جب وہ چھپر چھاڑنے والا دیکھا اپنے بیٹا کو گود میں باپ کے، اب وہیں سے چلا رہا، پراپا یہ کیا کر رہے؟ ارے دھوپ ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آئے ہائے، بوڑھا بیٹا بوڑھا باپ لرزتا ہوا بولا، بیٹا میرے لال، جس طریقے سے یہ تمہارا بیٹا ہے، ارے تو بھی تو میرا بیٹا ہے، جیسے یہ تیرا بیٹا ہے، تجھے رحم آ رہا، افسوس آ رہا ہے، میرے اللہ تو بھی تو میرا بیٹا ہے، مجھے بھی تم پہ رحم آ رہا، بیٹا آ جا، بعد میں کام کر لی۔ کتنی محبت ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا۔ باپ کا مقام دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ویسے بھی وقت قریب ہے مگر سننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔ ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا باپ میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال مجھ سے بغیر اجازت کے خرچ کر دیتا ہے۔ آئے ہائے، ہم سب کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے ابا کو بلا کر کے لاؤ، بلا کر کے لاؤ اپنے ابا کو۔ بزرگوں، نوجوان شکایت کیا، ہم سب کے نبی نے باپ کو بلانے کے حکم دے دیا، ادھر اللہ کو جلال آ گیا۔ وہ نوجوان اپنے ابا کو بلانے کے لیے باپ تک پہنچ نہیں پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل فرشتے کو بھیج دیا اور فرمایا جبرائیل جلدی جا میرے محبوب کے پاس، آج ایک باپ کے متعلق میرے محبوب کے پاس مقدمہ ہو گیا ہے، میرے محبوب نے باپ کو طلب کر لیا ہے۔ میرے جبریل جب وہ باپ میرے محبوب کے پاس آئے تو ان سے کہنا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو آپ نے اپنے دل میں کہا، آپ نے جو اپنے دل میں کہا وہ کیا ہے؟ وہ بیٹا گیا۔ چلیے آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، کس واسطے؟ آپ میرا مال خرچ کر دیتے ہیں، کماتا میں ہوں، استعمال آپ کرتے ہیں، میں نے بتا دیا ہے اپنے نبی کو، وہ بلا رہے ہیں۔ وہ باپ کھڑا ہوا، ہم سب کے نبی کا حکم ہے، مگر آنکھ سے آنسو بہنے لگا، کلیجہ پھٹنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، ارے کل تو ہمارے گود میں تھا، میں تجھے پیار کرتا تھا، دلار کرتا تھا، اپنے کاندھے پہ گھماتا تھا، انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتا تھا، تو اپنی ماں کے گود میں بیمار پڑ جاتا، یہ باپ کا کلیجہ ہل جاتا تھا۔ بیٹا تو کمزور تھا، بولنا نہیں آتا تھا، چلنا نہیں آتا تھا، بیمار پڑ جاتا، تجھے سمجھ نہیں تھا، یہ باپ محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، پسینہ بہاتا رہا اور کمائی لاتا رہا، یہ اپنی جوانی کو محنت مزدوری کر کر کے تجھے کھلاتا رہا، یہ جوانی گھٹتی گئی اور اس باپ کی کمائی کو کھا کر کے تو بڑھتا گیا، اب تو جوان ہو گیا ہے، میرا بیٹا تو ہم پر غراتا ہے، ہم پر غراتا ہے میرا بیٹا، یہ جو جوانی ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے، تو جو کچھ بھی ہے اس بات کا کمایا ہوا ہے۔ بیٹا تم سے اچھا تو تیری پڑوسی ہے جو آج تک ہم سے اف نہ کیا، تو میرا خون ہے، تو ہمارے نبی کے پاس شکایت کرتا ہے۔ یہ باپ اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں بولا، اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں بولا، دل میں سوچتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم سب کے نبی کے پاس پہنچ گیا،
پہنچ جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا وہ جب بڑے میاں آ جائیں تو ان سے پوچھنا کہ اپنے دل میں کیا کہا۔ جیسے ہی بڑے میاں پہنچے آقا نے فرمایا جناب آپ فرمائیں کہ آپ نے اپنے دل میں کیا کہا۔ جو آپ آ رہے تھے اور دل میں جو کہہ رہے تھے وہ آپ نے کیا کہا۔ اب یہ بڑے میاں بھی حیران پریشان، یا اللہ نہ تو میں نے اپنے زبان سے بولا، نہ تو میرے کان نے سنا، نہ تو کسی اور نے سنا، صرف دل میں سوچا یہ میرے نبی کو کیسے پتا چل گیا، یہ میرے محبوب کو کیسے خبر مل گئی۔ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی زبان سے کچھ کہا نہیں، میرے کان نے بھی سنا نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا۔ ہاں آپ بتائیں آپ نے اپنے دل میں کیا کہا۔ بڑے میاں بیٹھ گئے، ہم سب کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے میاں کہنے لگے یا رسول اللہ جب یہ بیٹا مجھے کہا کہ چلو آقا بلا رہے ہیں، اس وجہ سے بلا رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا مال خرچ کر دیتا ہوں، تو میں اپنے دل میں کہا ہائے میرا بیٹا، کل تو کمزور تھا، میں اپنی جوانی کو کھپا کر کے محنت مزدوری کر کے تجھے کھلاتا رہا پلاتا رہا، اور میری محنت کی داڑھی کمائی کھا کر کے تو بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو گیا اور تو جوان ہو گیا، اب تو ہم پر گراتا ہے۔ یہ ساری داستان جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سنایا، ہم سب کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہم سب کے نبی کھڑے ہو گئے، اور وہ جو بیٹا مقدمہ کیا تھا میرے نبی نے اس کا گریبان یوں پکڑ لیا۔ آپ ہمیں دیکھو، ہم سب کے نبی بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا چل کھڑا ہو، آج سے تو بھی اور تیرا سارا مال یہ سب کے سب باپ کا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا مال جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ ایک دو مسائل میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات ختم کروں۔ تقریر سننے کے بعد دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھی قلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک سوال بھی آتا ہے کہ مولانا صاحب میرا باپ تو میرے اوپر ظلم کرتا ہے، میری ماں میرے اوپر ظلم کرتی ہیں، جھنجلاتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، پھٹکارتی ہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ماں باپ کے ساتھ گزارا ہو پائے گا۔ اسی بنیاد پر میں ماں باپ سے الجھ جاتا ہوں۔ میں مسئلے آپ کو بتاتا ہوں۔ ماں باپ، مسئلہ سنیے گا، ماں باپ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ستارہ پرست ہو، آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، اور بیٹا مسلمان ہے، ماں باپ مسلمان نہیں ہے، ماں باپ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور بیٹا مسلمان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ دوسرے مذہب سے ہیں، پھر بھی ایک اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرے۔ مسئلہ سمجھ لیے؟ ماں باپ دوسرے مذہب سے ہیں، پھر بھی یہ حکم ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ شریعت کے دائرے میں جو بات ہوگی یا دنیاوی لحاظ سے جو بات ہوگی وہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی۔ اچھے جائے کہ دوسرے مذہب سے ہے، کسی بھی آن کسی بھی لمحہ ماں باپ کو ستانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے چلیے، ایک وہ شخص ہیں جن کے ماں باپ ہیں تو ان کا تو مزاج بن جاتا ہے کہ الحمدللہ خدمت کریں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، یا آمین۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی ماں نہیں ہے باپ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے باپ نہیں ہے ماں ہے، تیسرے نمبر پر وہ ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟ تو حدیث میں بتا رہا ہوں کہ جن کی ماں نہیں ہے باپ ہے تو باپ کی خدمت کرے، باپ نہیں ہے ماں ہے تو ماں کی خدمت کرے، اور اگر دونوں نہیں ہے یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے۔ ایک بات اور چھوٹ گئی،
اس کو لے لیجئے، پھر سے سمجھ لیجئے، ماں باپ نہیں ہے یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب کی بات سنے، قرآن کی بات سنے، اور دل میں تڑپ پیدا ہوا اس بنیاد پر کہ ماں کو ستایا تھا، باپ کو ستایا تھا، ماں باپ کو پریشان کیا تھا، اب دل تڑپ رہا ہے کہ یا اللہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو پریشان کیا، کبھی گالیاں بھی دے دی، ماں پانی مانگی نہ دیا، باپ کھانا مانگا نہ دیا، باپ فلاں کام کہا نہ کیا، میں نے تو اپنے ماں باپ کو بہت ستایا، اب وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب میں ان کی خدمت کیسے کروں، اب میرا کیا بنے گا، یا اللہ میں تو برباد ہو گیا، میرے ماں باپ نہ رہے، اب میں کیا کروں۔ ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف دیا، دکھ دیا، پریشان کیا، ماں باپ ان کے چلے گئے، انتقال فرما گئے، اب دل میں تڑپ چسک کسک پیدا ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کروں، تو اب تو ہے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھو، جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو، سورہ، 2 سورہ، 4 سورہ، رکوع، 2 رکوع، آیت 2 آیت، جو بھی آپ کو یاد ہو، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن شریف پڑھا ہے، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فیض میرے ماں باپ کے روح کے اوپر پہنچا دیجئے۔ جب نماز پڑھیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، نماز پڑھیے اپنے